من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کریں گے، متقی کام میں آسانی پیدا کریں گے۔ لوگوں کو اپنے اسباب میں بہت مشکلات ہیں، اپنے اسباب میں بہت مشکلات ہیں۔ یہ مشکلات امتحان کے لیے تھیں کہ تم مشکلات کی وجہ سے سود کی طرف، جھوٹ کی طرف، حرام طریقوں کی طرف، یا قوانین حکومت کی سوچ کر اختیار کر لو کہ بھئی ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ تو مسلمان جب اپنے آپ کو قانون کے مقابلے میں معذور سمجھتا ہے نا، تو اسے معلوم نہیں کہ معذور ہونے کی شرائط کیا ہیں، معذور ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ ایک آدمی وضو نہیں کر رہا ہے، وضو نہیں کر رہا، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ وضو نہ کرنے کی پہلے شرائط دیکھیں، پہلے شرائط دیکھیں۔ ایسا تو نہیں کہ وضو کو دل نہ چاہا تو وضو نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ پہلے دیکھا جائے گا کہ تیمم کرنے کی شرائط پوری ہو رہی ہے نہیں، پہلے دیکھا جائے گا کہ تیمم کرنے کی شرائط پوری ہو رہی کہ نہیں۔ دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی، یوں نہیں کہ یوں نہ مشکل ہو رہی تو یوں کر لو۔ اس سے پوچھو تو نے پانی کہاں تک تلاش کیا ہے، تو یہ سردی لگ رہی ہے کہ کیا کروں کہ تیمم کر لوں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے جو وضو کا متبادل تیمم سوچا ہے، آیا تیمم کی شرائط پوری ہو رہی ہے نہیں۔ سارے احکام میں یہی طریقہ ہے، سارے احکام میں یہی طریقہ ہے۔ کمائی کے نقشوں میں جاتے ہیں، ذرا سا قانون سامنے آیا، ذرا سی رکاوٹ سامنے آئی، فوراً حرام کی طرف پلٹ گئے، فوراً حرام کی طرف پلٹ گئے کہ بھئی اس ملک کا قانون یہ ہے، ہم حرام سے بچ نہیں سکتے۔ سوال اس کا نہیں کہ آپ حرام سے بچ نہیں سکتے، سوال اس کا ہے کہ آپ نے حرام سے بچنے کے لیے کیا کوشش کی، حرام سے بچنے کے لیے کیا کوشش کی۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اگر مسلمان بقدر ضرورت کمائے تو حلال کما سکتا ہے۔ سارے حرام کے نقشے اور سارے حرام اسباب اور سارے شریعت سے ہٹ کر کمانے کے طریقے، وہ سب کے سب خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرام سے بچنا آسان ہے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام سے بچنا مشکل ہے۔ ضرورت پورا کرنے کے لیے حلال پر چلنا آسان ہے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام سے بچنا مشکل ہے۔ آپ دیکھ لینا جتنے بھی کمائی کے نقشے خواہش کے ہیں، اس میں آدمی حرام سے بچ نہیں سکتا، اس میں آدمی حرام سے بچ نہیں سکتا۔ تو فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو کمانے کے نقشوں میں اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں، ہم ان کی کمائی کے نقشوں میں سہولت اور آسانی پیدا کر دیتے ہیں، سہولت اور آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کی کمائی کے نقشوں میں آسانی لاویں گے تقوی والوں کے لیے۔ کتنا تقوی، اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، حضرت عمر بیمار ہو گئے۔ طبیب نے کہا کہ آپ کو بیماری ایسی ہے کہ اس میں آپ کو شہد استعمال کرنا ہوگا۔ شہد تلاش کرایا، نہیں ملا۔ بیت المال سے پیغام آیا کہ آپ کو شہد کی ضرورت ہے، بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، آپ بیت المال کے مالک ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ شہد استعمال کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ نہیں، بیت المال میرا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے، میرے لیے بیت المال سے شہد کا استعمال کرنا حرام ہے۔ ساتھیوں نے کہا مومنین ہم اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کیا مسجد میں، بیت المال سے شہد استعمال کرنے کے لیے سارے مسلمانوں نے اجازت لینے کے واسطے سب کو مسجد میں جمع کیا، سب کو مسجد میں جمع کیا۔ فرمایا کہ مجھے طبیب نے شہد استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، لیکن بیت المال میرا نہیں ہے،
اور بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، اگر تم سب مسلمانوں کی خوشی سے اجازت ہو تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے حرام ہے۔ سارے مسلمان مومنین ہم سب آپ کو خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ بیت المال سے شہد استعمال کر لیں۔ اس سے تقوی پر اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا تقوی جہاں بھی سوچتے تھے کہ ہماری ذات کو لوگ استعمال کریں گے دین کے لیے، وہیں اپنے آپ کو مال کے نقشے سے الگ کر لیتے تھے۔ سوچو تو صحیح، بحرین کی ملکہ کی طرف سے قاصد آیا، بحرین کی ملکہ کی طرف سے قاصد آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے ملاقات کے لیے۔ حضرت عاتقہ حضرت عمر کی بیوی، خیال یہ ہوا کہ قاصد آیا ہے واپس جائے گا، ہم امیر المومنین کی بیوی ہیں، اور وہ ملکہ بحرین کی ملکہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ہدیہ بھیج دیں، شاید 1 دینار کا یا چند درہم کا معمولی سا عطر خریدا اور انہیں شیشے میں بھرا اور بحرین کی ملکہ کو حضرت عمر کی بیوی نے ہدیہ بھیجا۔ اس کے لیے وہ عطر تو بہت معمولی تھا، لیکن بہرحال امیر المومنین کی بیوی کی طرف سے آیا تو بحرین کی ملکہ نے وہ عطر تو نکال لیا شیشوں میں سے، اور ان شیشوں کے اندر بڑے قیمتی موتی، بڑے قیمتی جواہرات جن کی بڑی قیمت بنتی تھی، وہ سارے شیشے میں بھر کر حضرت عمر کی بیوی کے لیے ہدیہ بھیجا۔ آپ نے ہمیں ہدیہ بھیجا، ہم بھی آپ کو ہدیہ بھیجیں گے۔ انہوں نے ہدیہ بھیجا چند درہم کا عطر خرید کر، معمولی بہت۔ وہاں سے ملکہ نے حضرت امیر المومنین کی بیوی کے لیے قیمتی جواہرات، قیمتی موتی، جب وہ قیمتی موتی جواہرات آئے، وہ بستر پر الٹ کر اس میں تو جواہرات سے قیمتی، ان کی چمک دمک تعجب سے دیکھ رہی تھی، پلٹ پلٹ کر حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے، فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بحرین کی ملکہ کو عطر بھیجا تھا ہدیے میں، اس نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی نے وہ سارے جواہرات بازار میں بکوائے اور بڑی زبردست اس کی قیمت بنی، بڑا مال، وہ سارے کے سارے بکوا کر سب کا سب مال بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اپنے پاس سے اتنے درہم بیوی کو دیے جتنے کا عطر منگوایا گیا، کہ اگر تم نے اس کو عطر اللہ کے لیے دیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس عطر کے بدلے میں جو جواہرات آئے ہیں وہ سب اللہ کے بندوں کے اور بیت المال میں داخل کر دیے جائیں۔ سیدھی بات ہے، جتنے کا عطر آیا تھا اتنے پیسے تو بیوی کو دے دیے اپنے پاس سے، اور جتنے جواہرات آئے تھے عطر کے بدلے میں وہ سب کے سب بیت المال میں جمع کرا دیے۔ اتنا سونا آتا تھا عمر کے پاس، اتنا سونا آتا تھا، بعض مرتبہ ڈھیر لگ جاتا تھا۔ ایک کان میں سے سونا آیا، ایک ملک فتح ہوا، وہاں سے بہت سونا آیا، ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایک بچہ آیا، حضرت یہ پوتی حضرت عمر کی کہنے لگی کہ مجھے اس میں سے ایک انگوٹھی دے دیے۔ فرمایا جا اپنی ماں کے پاس، تجھے ستو گھول کے پلاوے گی، یہ فرمایا جا اپنی ماں کے پاس، جا یہ ستو گھول کے پلا دے گی۔ ایک بچہ آیا حضرت عمر کے سامنے، بہت کمزور، حضرت عمر نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ اتنا کمزور لاغر، اتنی صحت خراب، کس کا بچہ ہے یہ؟ عبداللہ بن عمر آئے دوڑتے ہوئے، کہنے لگا مومنین آپ ہی کا تو پوتا ہے یہ۔ اچھا یہ میرا پوتا ہے، اتنا کمزور کیوں ہے؟ بیٹے نے کہا بات یہ ہے کہ آپ جتنا مال آتا ہے دوسرے میں خرچ کر دیتے ہیں، سارا بیت المال میں جمع کرا دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کی خیر خبر نہیں رکھتے، اس لیے بچے آپ کے کمزور ہیں۔
آپ کے بچے اس لیے کمزور ہیں کہ سارا مال جتنا آتا ہے آپ سارا مال خرچ کر دیتے ہیں دوسروں پر، اس لیے آگے بچے کمزور ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ اس دھوکے میں مت رہنا کہ باغ مومنین ہے، جو مال آئے گا تمہیں دے گا، جو مال آئے گا تمہیں دے گا، تمہیں چاہیے خود کما کر خرچ کرو، چاہیے کہ خود کما کر خرچ کرو۔ اچھا جی، حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے کہ کرو تجارت جس طرح ساری دنیا تجارت کرتی ہے، اس دھوکے میں مت رہنا کہ باپ کے پاس پیسہ آئے گا ہمیں ملے گا، ہمارے پاس تو جو آتا ہے وہ مسلمانوں کا حق ہے۔ چنانچہ بیٹے کو خیال ہوا کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام ہو کہ میں فارغ بھی رہوں دین کے کام کے لیے اور کوئی تجارت بھی ہو جائے، فراغت بھی ہو تجارت بھی ہو۔ تو خیال یہ ہوا کہ آسان شکل یہ ہے کہ کمزور اونٹ خریدے جائیں اور کمزور اونٹوں کو خرید کر چراگاہ میں ڈال دیا جائے، جہاں چراگاہیں ہوتی ہیں بڑی بڑی وہاں چرتے رہیں گے، جب فربا ہو جائیں گے تو لا کے بازار میں بیچ دیں گے، کچھ اس سے نفع حاصل ہو جائے گا، اس سے اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ اس خیال سے عبداللہ بن عمر نے کمزور گھٹیا کم قیمت کے اونٹ خریدے اور انہیں چراگاہ میں ڈالا، وہ چراگاہ میں چر کر خوب فربا ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ پھر جب تیار ہو گئے تو عبداللہ بن عمر اونٹوں کو لے کے آئے بازار میں بیچنے کے لیے۔ حضرت عمر بھی بازار میں پہنچ گئے، معمول تھا کبھی کبھی بازار جانے کا۔ اس زمانے میں تو مسلمانوں نے اسلام کو ایسا بنا دیا کہ اگر کوئی بازار میں نظر آ جاوے تو کہ بھئی فلاں صاحب بازار میں کیوں تھے؟ ارے یہ تو مشرکین کہا کرتے تھے نبی کے بارے میں کہ یہ بھی کوئی رسول ہے جو بازار بھی جاوے، چیز کا بھاؤ بھی کرے، کھانا بھی کھاوے۔ نبی تو ایسے ہونے چاہیے تھے کہ نہ یہ بازار جاتے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھتے، نہ یہ کسی کا بھاؤ تاؤ کرتے، آسمان سے کے لیے کھانا اترتا، یہ اپنے رزق کی کوشش کے لیے کیوں بازار جا رہے؟ اس زمانے میں بعض لوگوں کا ذہن اس طرف بھی ہے کہ بھئی جو اللہ والے ہیں وہ تو بس اللہ اللہ کریں۔ ہائے ہائے، جب تک اہل علم تجارت کی منڈیوں کو خود نہیں سنبھالیں گے اس وقت تک بازار کا دین زندہ نہ ہوگا، بازار کا دین زندہ نہ۔ میں کہتا ہوں سال والوں سے کہ تم خود جا کے کماؤ، بازار میں ملازمت کر کے دکھلاؤ کہ ملازمت حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ ورنہ اس زمانے میں لوگ تصور یہ ہے کہ جو بھائی اللہ والے ہیں، علماء ہیں، بھائی وہ تو بازار کیوں جاویں، کسی کو بھیج کے سامان منگوا لیں۔ مشرکین کہا کرتے تھے آپ کے بارے میں مالی حاضر رسول، یہ بھی کوئی رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازار جاتے ہیں، بھاؤ تاؤ کرتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہی چلے بازار۔ کہاں جا رہے ہیں مومنین؟ کہ میں چادریں بیچنے جا رہا ہوں بازار اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے۔ تو میں نے کہا مومنین تجارت تو ٹھیک ہے کریں آپ، لیکن امور خلافت کی مشغولی کی وجہ سے تجارت ہو نہ سکے گی، اس لیے ہم آپ کو خلافت کی محنت کا بدل کہ نہیں، خلافت کی محنت کا کوئی بدل نہیں، یہ خدمت اللہ کے لیے ہے، میں تجارت کروں گا اور خلافت کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عمارت کے ساتھ تجارت ہو نہیں سکے گی کیونکہ تجارت وقت چاہے گی۔ چنانچہ بڑی مشکل سے اس پر آمادہ کیا کہ ہم آپ کو عمارت کا بدل نہیں، وقت کا بدل دیں گے، آپ کو وقت کا بدل، جو آپ وقت تجارت میں لگاتے وہ ہم آپ کا وقت عمارت میں اور امور دین میں استعمال کریں گے۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال اپنی ضرورت کے لیے بیت المال سے لیا تھا اس سے زیادہ مال ابوبکر رضی اللہ عنہ بیت المال کو دے کر گئے، اس سے زیادہ مال بیت المال کو دے کر گئے۔ تو میں نے عرض کیا، عبداللہ بن عمر کو بھی خیال ہوا کہ چلو تجارت کریں۔ اب وہ تجارت کی تو اونٹوں کو فربا کر کے بیچنے کے لیے لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے، حضرت عمر نے دیکھے اونٹ ایسے موٹے، ایسے فربا، صحت مند اونٹ کس کے ہیں یہ؟ جب حضرت عمر نے اس طرح پوچھا آواز لگا کر کہ یہ اونٹ کس کے ہیں، عبداللہ بن عمر دوڑتے ہوئے آئے، عبداللہ بن عمر
دوڑتے ہوئے آئے، آمینین، میرے اونٹ ہیں یہ۔ فرمایا واہ 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 واہ، ایسے عمدہ اونٹ، ایسے فرما کیوں لائے ہو یہاں؟ آمینین، آپ نے کہا تھا نا تجارت کرو، میں تجارت کر رہا، میں نے اونٹ فربا کرنے کے لیے چراگاہ میں ڈال دیے تھے اور یہ اب تیار ہو کر آ گئے ہیں، اب میں ان کو بیچوں گا، ان سے جو نفع حاصل ہوگا اسے خرچ کروں گا، خیر کے کام میں بھی، ضرورت میں بھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عبداللہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اونٹ باقی مہاجرین کے اونٹوں سے بہتر ہیں، تمہارے اونٹ باقی مہاجرین کے اونٹوں سے بہتر ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے اونٹوں کا خیال زیادہ کیا ہوگا کہ ان کے اونٹوں کو زیادہ کھلاؤ، زیادہ پلاؤ، کیونکہ حضرت کے بیٹے کے اونٹ ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر، میرا تو خیال یہ ہے کہ تمہارے اونٹوں کا خیال میری وجہ سے کیا گیا ہوگا، اس لیے تم سارے اونٹوں کو بیچ کر جو نفع حاصل ہو بیت المال میں جمع کرا دو، جو نفع حاصل ہو، جو نفع ملے سارا بیت المال میں جمع کرا دو، جتنے کہ تم نے اونٹ لیے تھے کمزور اونٹ، اتنے پیسے تم لے دو۔ سوچنے کی بات ہے، واقعی جن کے سامنے آخرت ہو وہ یہ کر سکتے ہیں، سامنے آخرت نہ ہو انہیں کسی بھی چیز میں خیانت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی متقی کے کام میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالی متقی کام میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔